السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ حیدرآباد کے زیر اہتمام مشکوٰۃ المصابیح کے درس کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ آج مشکوٰۃ کی حدیث نمبر 205 پر گفتگو ہوگی، جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں: وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول الناس یقضى علیہ یوم القیامہ رجل استشہد۔ حضرت ابو ہریرہ، ہو ضمیر کا مرجع حضرت ابو ہریرہ کی طرف راجع ہے، جو اس سے پہلے ان کی روایت گزر چکی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے جس شخص کا فیصلہ کیا جائے گا، رجل، وہ شخص ہوگا استشہدہ، جو شہید کر دیا گیا ہوگا۔ قیامت کے دن سب سے پہلے لوگوں میں جس کا فیصلہ کیا جائے گا، رجل، وہ شخص ہوگا استشہدہ، جسے شہید کر دیا گیا، یعنی شہید شخص سے سب سے پہلے فیصلہ کیا جائے گا، شہید شخص کا۔ اچھا، اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو حدیث میں ایک جگہ آیا ہے نا کہ سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ تو اس حدیث کی معارض ہو رہی ہے۔ یہاں کہا گیا ہے کہ سب سے پہلے شہید کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور اس حدیث میں ہے کہ سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ دیکھیے، یہ جو اضافت ہے نا، یہ اضافت حقیقی نہیں ہے بلکہ اضافی ہے، یعنی عبادات کے معاملے میں سب سے پہلے پرسش اور سب سے پہلے پوچھ کس کی ہوگی؟ نماز کی ہوگی۔ ایسے ہی معاملات کے بارے میں سب سے پہلے کس چیز کی پوچھ ہوگی؟ قتل کے بارے میں پوچھ۔ ایسے ہی ریاکاری میں سب سے پہلے تو وہ جس شخص سے پوچھا جائے گا تو وہ کون سا شخص ہوگا؟ شہید شخص ہوگا۔ دیکھیں، فَأُتِيَ بِهِ، پھر اسے لایا جائے گا، یعنی اسی شہید شخص کو لایا جائے گا۔ فَعَرَّفَهُ نِعْمَتَهُ، بعض نسخے میں نعمہ بھی ہے، تو اللہ رب العزت اپنی نعمتیں اس کے سامنے جتلائے گا، اپنی نعمتوں کو بتلائے گا۔ فعرفہا، تو وہ شخص اس نعمت کو جان لے گا، پہچان لے گا، اس کا اعتراف کرے گا کہ ہاں مولا تو نے یہ نعمتیں ہمیں دی تھیں۔ یعنی اللہ رب العزت نے جو نعمتیں بندے کو دے رکھی ہوں گی نا دنیا میں، ان تمام نعمتوں کے بارے میں اللہ اسے جتلائے گا، اسے بتائے گا کہ یہ نعمت ہمیں تمہیں دی تھی۔ فعرفہا، تو بندہ اس نعمت کو پہچان لے گا۔ فقال، پھر اللہ فرمائے گا، ما عملت فیہا، تو نے اس کے بدلے کیا کیا؟ ہم نے جو تم کو یہ نعمتیں دی تھی، مال کی، دولت کی، علم کی، اس کے بدلے تو نے میرا شکر ادا کیا یا نہیں کیا؟ قال، تو وہ شخص کہے گا، قاتلت فیک حتی استشہد، حتی استشہدت، اگر ملا کے پڑھیں گے تو آپ اس طرح پڑھیں، حتی استشہدت، تو شخص کہے گا کہ میں نے تیری راہ میں جہاد کیا یہاں تک کہ میں شہید کر دیا گیا۔ قال، تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا، کذبت، تو نے جھوٹ کہا۔ وہ جھوٹ کس وجہ سے ہوگا کہ تم نے میری راہ میں جہاد نہیں کیا تھا، بلکہ تم اپنے مقصد سے اور اپنے مفاد کے تحت تم نے جہاد کیا تھا۔ گویا تمہارا جہاد یہ میری رضا کے لیے نہیں تھا بلکہ تمہاری اپنی منفعت کے لیے تھا، اس لیے اللہ فرمائے گا کذبت، تو نے جھوٹ کہا۔ وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأَنْ يُقَالَ جَرِيٌّ، تو نے اس لیے قتال کیا، اس لیے جہاد کیا تاکہ تجھے جری کہا جائے، شجاعت کا بہادر کہا جائے، ہے نا، جری۔ فقط قیل، تو وہ کہہ دیا گیا، تم جس نیت سے تم نے جہاد کیا تھا کہ ہمیں بہادر کہا جائے، ہمیں زبردست جنگجو کہا جائے، ہمارا ایک نام ہو، ہماری ایک شہرت ہو بہادری کے لحاظ سے، فقط قیل، تو وہ کہہ دیا گیا، لوگ تمہیں بہادر اور شجاعت اور دلیری کے حوالے سے بہت بڑا رتبہ تمہیں دیتے تھے۔ ثم امر به، پھر اس کے بارے میں اس کے متعلق حکم دیا جائے گا، یا مجہول معروف پڑھیں گے، ثم امر به، پھر اللہ رب العزت اس کے متعلق حکم دے گا۔ فسحب علی وجهه، صحابہ اس کا معنی ہوتا ہے گھسیٹنا، فسحب علی وجهه، تو اس کو چہرے کے بل گھسیٹا جائے گا، حتی القی فی النار، یہاں تک کہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ مطلب یہ عمل اس بندے کا، جہاد کرنے والے کا جو یہ عمل تھا وہ اخلاص پر مبنی نہیں تھا بلکہ ریاکاری کی بنیاد پر تھا، کہ لوگ ہمیں بہادر کہیں، ہماری
ہماری شجاعت کے چرچے ہوں، ہماری بہادری کا ایک نام ہو، تو جس مقصد سے وہ بندہ جہاد کیا تھا، اللہ فرمائے گا تمہارا وہ مقصد دنیا میں پورا کر دیا گیا، تمہاری ایک شہرت ہو گئی، لیکن ہماری رضا کے لیے تم نے جہاد نہیں کیا تھا، اس لیے تم جنت کے حقدار نہیں ہو، پھر جہنمی ہو جائے گا۔ ورجل، اور دوسرا وہ شخص، رجل تعلم العلم وعلمہ، اور دوسرا وہ شخص جس نے علم حاصل کیا، اور ایک وہ شخص جس نے علم حاصل کیا، وعلمہ، اور دوسروں کو سکھایا۔ اب یہ ہے کہ یہ وضاحت پھر دیکھ لیں کہ جو بتایا گیا نا کہ سب سے پہلے کس کا حساب ہوگا، شہید کا، تو ایسا نہیں کہ دوسرے نمبر پہ پھر جو ہے عالم کا حساب ہوگا، علم سیکھنے والے کا، بلکہ کیٹیگری وائز ہوگا، اضافی نسبت کی طرف، یعنی علم کے بارے میں سوال کیا جائے گا اگر، تو پھر وہ عالم سے سوال ہوگا، ریاکاری کے متعلق سوال ہوگا تو پہلے شہید سے سوال ہوگا، اور ایسے ہی ایک اور لفظ نیچے آ رہا ہوگا، کس کے بارے میں ہے، دولت مند کے بارے میں، رئیس کے بارے میں، اگر انفاق کے بارے میں سوال ہوگا تو سب سے پہلے دولت مندوں سے سوال ہوگا کہ تم نے زکوٰۃ دیا یا نہیں دیا۔ تو دیکھیں اس کو، ورجل تعلم العلم، اور ایک وہ شخص جس نے علم حاصل کیا، وعلمہ، اور دوسروں کو سکھایا، وقرأ القرآن، اور قرآن کو پڑھا۔ علم سیکھنے میں تو قرآن پڑھنا بھی آ جاتا ہے، پھر بھی الگ سے قرآن کو، قراءت قرآن کا تذکرہ ہوا، یہ گویا کہ تخصیص بعد تعمیم کے قبیل سے ہیں، یعنی عمومیت کو بیان کر دینے کے بعد، عام لفظ بیان کر دینے کے بعد پھر کچھ لفظ کو کیا کر دیا گیا، خاص کر دیا گیا۔ تو جس نے علم حاصل کیا اور دوسروں کو بھی سکھایا، وقرأ القرآن، اور قرآن کریم کی قرأت کی، قرآن پڑھا، فأتی بہ، پھر اسے لایا جائے گا قیامت کے دن، فعرفہ نعمہ، تو اللہ رب العزت اپنی نعمتیں اسے جتلائے گا، اپنی نعمتوں کے بارے میں بتائے گا کہ تمہیں ہم نے یہ نعمتیں دی تھی، علم کی بنیاد پر تمہارا ایک وقار تھا، تمہاری ایک عظمت تھی، تمہارا ایک اسٹیٹس تھا، تمہاری رفعت و بلندی کو ہم نے چار چاند لگا دیا تھا۔ فعرفہ، تو اللہ رب العزت جب اس بندے کو نعمت جتلائے گا نا، فعرفہ، تو وہ بندہ اس نعمت کو پہچان لے گا، جان لے گا، ہے نا، یا اس کا اعتراف کرے گا، جو بھی ترجمہ کر لیں آپ۔ قال، پھر رب فرمائے گا، فما عملت فیہا، تو نے اس کے بدلے کیا کیا، یعنی ہم نے جو تم کو نعمتیں دی تھی، اس نعمت کے بدلے تو نے میرے لیے کیا کیا شکرانے کے طور پر۔ قال، تو وہ کہے گا، تعلمت العلم وعلمتہ، میں نے علم حاصل کیا اور دوسروں کو سکھایا، یعنی علم سیکھا اور دوسروں کو سکھایا، میں نے شکرانے کے طور پہ مولا یہی کام کیا ہے۔ وقرأت فیک القرآن، اور تیری رضا کی خاطر ہم نے قرآن کی تلاوت کی، قرآن پڑھا۔ قال، تو رب فرمائے گا، کذبت، تو نے جھوٹ بولا، تو نے جھوٹ کہا، ولکنک تعلمت العلم لیقال انک عالم، تم نے علم اس لیے حاصل کیا تاکہ تجھے عالم کہا جائے، یعنی علم حاصل کرنے کا مقصد تمہارا یہ تھا کہ تم بڑے عالم کہلاؤ، بڑے مفتی کہلاؤ، بڑے قاضی کہلاؤ، تمہاری ایک حیثیت ہو، ہے نا، لوگوں کے سامنے تمہارا ایک وقار ہو، اس نیت سے تم نے علم حاصل کیا تھا۔ لیکنک تعلمت العلم، لیکن تو نے علم اس لیے حاصل کیا تاکہ تجھے عالم کہا جائے۔ وقرأت القرآن لیقال هو قاری، اور تو نے قرآن کو اس لیے پڑھا تاکہ تجھے قاری کہا جائے، یعنی خوش الحان، اچھی آواز دی گئی، اچھے سے اچھے انداز تمہیں دیے گئے قرآن پڑھنے کے، اور تم اس نیت سے پڑھے قرآن کو کہ لوگ ہمیں بہترین آواز والا قاری کہیں، ایک سانس میں پوری کی پوری سورہ پڑھ دینے والا قاری کہیں، یعنی یہ اس طرح کی نیتیں اگر ہوں تو اللہ رب العزت کیا فرمائے گا کہ قرآن پڑھنے کا تمہارا مقصد کیا تھا کہ تمہیں ایک نمایاں قاری کی حیثیت سے جانا جائے، یا علم حاصل کرنے کا تمہارا مقصد یہ تھا کہ تمہارا علم، علماء میں تمہارا ایک اسٹیٹس رہے، ایک بلند اور مقام و مرتبہ رہے۔ فقط قیل، تو یہ جو ہے کہہ دیا گیا، یعنی قاری کہلوانے کے لیے تم نے قرآن پڑھا تھا، تو دنیا میں تم کو لوگ قاری کہنے لگے تھے۔ علم اس لیے حاصل کیا تھا کہ تجھے عالم کہیں، تو لوگ تمہیں عالم کہنے لگے تھے، علماء کی نمایاں فہرست میں تمہارا نام تھا۔ فقط قیل، تو یہ کہہ دیا گیا۔ ثم امر به، پھر اللہ رب العزت اس کے متعلق حکم دے گا، فسحب علی وجهه، تو پھر اس کو بھی چہرے کے بل گھسیٹا جائے گا، حتی القی فی النار، یہاں تک کہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ کی پناہ، اللہ ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے اپنے علم حاصل کرنے میں، اور مولا صرف اور صرف تیری رضا کے لیے، صرف اور صرف تجھے منانے کے لیے ہم سب کو حدیث پڑھنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ورجل، اور ایک وہ شخص، وسع اللہ علیہ،
جسے اللہ رب العزت نے وسعت عطا فرمائی، یعنی مال و دولت عطا کی، دولت کا ایک انبار دیا، وآتاہ من اصناف المال کلہ، اور مال کے تمام اصناف اسے عطا کیے، یعنی طرح طرح کی نعمتیں مالوں میں سے، طرح طرح کی جو ہے کی دولت ثروت سب اس کو اللہ رب العزت نے عطا کیا، کسی چیز کی کوئی کمی نہ رکھی۔ اللہ ایک وہ شخص جسے اللہ رب العزت نے وسعت دی اور اصناف مال میں سے تمام صنفیں اسے عطا کی، فأتی بہ، اس بندے کو بھی پھر لایا جائے گا، فعرفہ نعمہ، تو اللہ رب العزت اپنی نعمتیں اس سے جتلائے گا، اس کے سامنے پیش کرے گا، فعرفہ، تو وہ بندہ اس نعمت کو پہچان لے گا، قال، تو اللہ رب العزت کا ارشاد ہوگا، فما عملت فیہا، تو نے اس نعمت کے بدلے کیا کیا، جو ہم نے تم کو دولت دی تھی، اس دولت کو تم نے کہاں صرف کیا، اس کے بدلے تم نے شکرانے کے طور پہ میرے لیے کیا کیا؟ قال، تو کہے گا، ما ترکت من سبیل تحب ان ينفق فیہا الا انفقت فیہا لک، کہ میں نے کوئی ایسی راہ نہیں چھوڑی، یا میں نے کوئی ایسا راستہ نہیں چھوڑا، تحب، کہ جس کو تو پسند کرتا ہے، ان ينفق فیہا، کہ اس راستے میں خرچ کیا جائے، الا انفقت فیہا لک، مگر میں نے اس راستے میں تیری رضا کے لیے خرچ کیا۔ تو ترجمہ اس کو یوں دیکھ لیں آپ کہ جس راستے میں خرچ کے جانے کو تو پسند کرتا ہے، میں نے تیری رضا کے لیے اس راستے میں خرچ کیا اس دولت کو، ہے نا، یعنی کہ تو نے اس کے بدلے کیا کیا؟ اللہ کا سوال ہوگا نا، یعنی زکوٰۃ دی یا نہیں دی، مسجد کی تعمیر کی یا نہیں کی، ہے نا، یا جو بھی ہو، تو بندہ کیا کہے گا، جس راستے میں خرچ کرنے کو تو پسند کرتا ہے، میں نے اس راستے میں خرچ کیا، مسجدیں بنائی، اور اس کے بعد مدرسے بنائے، سرائے بنائے، ایسے ہی غریب بچوں کی تعلیم پر خرچ کیا، بیواؤں کی مدد کی، ہے نا، اور زکوٰۃ ادا کیے، صدقات ادا کیے، یہ سب بندہ شمار کرائے گا۔ قال، تو اللہ فرمائے گا، کذبت، تو نے جھوٹ کہا، ولکنک فعلت لیقال هو جواد، تو نے یہ سب کام اس لیے کیے تاکہ تجھے سخی کہا جائے، فقط کیل، تو وہ کہہ دیا گیا، دنیا میں تمہاری سخاوت کے چرچے ہو گئے تھے، تم وقت کے حاتم طائی بن کر کے تھے، تمہاری شہرت و ناموری کا، تمہاری دولت و شہرت، تمہاری دولت کا ایک بڑا چرچا تھا کہ بہت بڑا سخی ہے، بہت بڑا فیاض ہے، فقط کیل، تو یہ کہہ دیا گیا، ثم امر بہ، پھر اللہ رب العزت اس کے متعلق حکم دے گا، فسحب علی وجہہ، پھر اس کو بھی چہرے کے بل گھسیٹا جائے گا، ثم القی فی النار، پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ رواہ مسلم، اس حدیث کی روایت امام مسلم نے کی ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ بندہ اگر کچھ بھی کرتا ہے تو کوئی بھی عمل کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے عمل کو ضائع نہیں فرماتا ہے۔ اگر مان لیا جائے ریاکاری ہی کے لیے اگر اس نے سخاوت کی تو اس کی سخاوت کا چرچا ہو گیا اور لوگ اس کی عزت کرنے لگتے ہیں۔ اگر دکھاوے ہی کے لیے اس نے اپنی شہرت و ناموری ہی کے لیے علم حاصل کیا تو وہ چیز اس کو مل جاتا ہے۔ تو بندہ جو کام کرتا ہے نا، اس کام کا اجر اسے مل جاتا ہے، لیکن وہی کام اگر بندہ اخلاص کے ساتھ کرے تو اللہ رب العزت دنیا میں بھی اس کا اجر دیتا ہے اور آخرت میں بھی اجر دیتا ہے۔ آخرت میں ہے ان نعمتوں کا، ان کاموں کا بہترین بدلہ ملے گا، اور دنیا میں اس کا بدلہ یہ مل جاتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے مقام و مرتبے کو بلند فرما دیتا ہے۔ اس لیے یہ حدیث ایک پیغام دے رہی ہے کہ ہمیں جو بھی کام کرنا چاہیے وہ محض رضائے مولا کی خاطر کرنا چاہیے، جس میں رضائے مولا نہ ہو ایسا کام واقعتاً مردود ہوا کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس سے حفاظت عطا فرمائے۔ حدیث نمبر 206، وعن عبداللہ بن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً اللہ رب العزت علم بندوں کے سینے سے نہیں نکالے گا، لا يقبض العلم، علم نہیں نکالے گا، انتزاعاً ایسا نکالنا، ينتزعه من العباد، جو بندوں سے نکالا جاتا ہے، کھینچا جاتا ہے، جیسے سینے سے کوئی چیز نکال لیا جائے یا جیب سے کوئی چیز نکال لیا جائے، اس طرح سے نہیں۔ تو اللہ رب العزت بندوں کے سینے سے علم کو نہیں نکالے گا، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاء، لیکن علماء کو موت دے کر کے علم کو اٹھا لے گا۔ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاء، لیکن علماء کو موت دے کر علم اٹھا لے گا۔ یعنی علم کے اٹھانے کی ترکیب کیا ہوگی کہ علماء جو ذی علم ہوں گے، جو باصلاحیت ہوں گے، وہ دھیرے دھیرے اس دنیا سے ناپید ہوتے چلے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو جب علماء ہی اٹھ جائیں گے پھر علم کا اثر و رسوخ نہیں رہے گا، علم کا دور دورہ نہیں رہے گا،
پھر جہالت دھیرے دھیرے پھیلتی چلی جائے گی. حتیٰ اذا لم یبقی عالما، یہاں تک کہ جب کوئی عالم باقی نہ بچے گا، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے. رؤوس رئیس کی جمع رؤوس، اس کا معنی سردار. تو لوگ جو ہے جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے. اور سردار کس معنی کر، یا تو اپنا جاہل کو اپنا خلیفہ بنا لیں گے، جاہل شخص کو اپنا قاضی بنا لیں گے، جاہل شخص کو اپنا مفتی مان لیں گے، جاہل کو اپنا امام اور شیخ بنا لیں گے. یہ سچویشن ہو جائے گی جب ذی علم اور صاحبان معرفت جب اٹھ جائیں گے نا، تو لوگ جاہلوں کو ہی اپنا سردار بنانا شروع کر دیں گے. جیسا کہ آج کے زمانے میں عموماً تو نہیں کہہ سکتے ہیں، بعض مقامات پر ایسے ہوتے چلے جا رہے ہیں. جو صاحبان معرفت تھے وہ دھیرے دھیرے اٹھتے چلے جا رہے ہیں، جو ذی علم علماء تھے وہ بھی دھیرے دھیرے اٹھتے چلے جا رہے ہیں. ایک سمجھ لیں کہ اندھیرا اور گہرا ہوتا جاتا ہے. ضرورت جس قدر بڑھ رہی ہے روز روشن کی، اندھیرا اور گہرا ہوتا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اتخذ الناس رؤوسا جہالا، اللہ رب العزت جاہلوں تو لوگ جو ہے جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے. فسئلوا، پھر ان سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، فافتوا بغیر علم، تو بغیر علم کے وہ فتویٰ دیں گے. کسی مسئلے کی جانکاری ہوگی نا، لوگ فتویٰ ٹھوک دیں گے، تو غلط مسئلہ بتائیں گے. فضلوا واضلوا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. متفق علیہ. اس حدیث کی روایت امام بخاری اور امام مسلم نے کی ہے. تو بغیر علم کے فتویٰ دینا، اس کی بہت سخت مذمت آئی ہے. یہاں تک کہ ایک حدیث میں ہے کہ من افتیٰ بغیر علم لعنت اللہ ملائکۃ السماء والارض، یعنی جو بغیر جانے بوجھے، بغیر کسی مسئلے کی جانکاری کے جو فتویٰ دیتا ہے، مسئلہ بتاتا ہے غلط سلط، تو اس پر اللہ، اس کے فرشتے، زمین و آسمان کے فرشتے کی لعنت ہوا کرتی ہے. تو اللہ رب العزت اس سے بچائے. اب آ جائیں حدیث نمبر 207 پہ. وعن شقیق کان عبداللہ بن مسعود یذکر الناس فی کل خمیس. حضرت شقیق سے مروی ہے. یہ شقیق کون ہے؟ یہ ابن ابی سلمہ ہے. اس میں ان کی کنیت ہے ابو وائل اسدی. انہوں نے نبی مکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا زمانہ تو پایا، لیکن آپ کے دیدار سے مشرف نہ ہو سکے، اور نہ ہی نبی مکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی کسی بات کو آپ خود سن سکیں. باوجود اس کے لیکن آپ ثقہ ہیں، حجت ہیں، اور آپ نے کئی حضرات سے روایتیں بھی بیان کی ہیں. ٹھیک ہے. اور اکابر صحابہ کی آپ کو صحبت میسر آئی ہے. ٹھیک ہے. حجاز کے زمانے میں آپ کا انتقال ہو گیا تھا. وعن شقیق، حضرت شقیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. وہ کہتے ہیں کہ کان عبداللہ ابن مسعود یذکر الناس فی کل خمیس، کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود ہر جمعرات کو لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے. لوگوں کو ذکر یذکر، پند و نصائح کرنا. ہر جمعرات کو لوگوں کو نصیحتیں کیا کرتے تھے. فقال له رجل، تو ان سے ایک شخص نے کہا، یا ابا عبد الرحمن لوددت انک ذکرتنا فی کل یوم. اے ابو عبد الرحمن، میری خواہش یہ ہے کہ آپ ہر دن ہمیں واعظ و نصیحت کیا کریں. ٹھیک ہے. مطلب یہ کہ میری خواہش ہے کہ ہر دن آپ بیان کیا کریں، ہر دن واعظ و نصیحت پیش کیا کریں. چونکہ غفلت کے جو پردے پڑ جاتے ہیں، تو ان غفلت کے پردوں کو ہم ان واعظ و نصیحت کے ذریعے سے دور کرتے ہیں، اور نصیحتیں انسان کے غفلت کے پردے کو دور کیا کرتی ہیں. تو انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ ہر دن آپ ہمیں نصیحت کیا کریں. قال، تو آپ نے فرمایا، اما انہ یمنعنی من ذلک انی اکرہ ان املکم. اما یہ برائے تنبیہ ہے، سنو. انہ یمنعنی من ذلک، اس بات سے یعنی ہر دن نصیحت کرنے سے جو چیز مجھے روکتی ہے، اس چیز سے جو چیز مجھے روکتی ہے، انی اکرہ ان املکم، کہ میں ناپسند کرتا ہوں کہ میں تمہیں اکتاہٹ میں ڈالوں. وانی اتخولکم بالموعظۃ، اور میں واعظ و نصیحت کے وقت میں تمہارا خیال رکھتا ہوں. کما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتخولنا بها مخافۃ السامۃ علینا، جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم ہمارا خیال رکھتے تھے ہم پر اکتاہٹ کے اندیشہ کے پیش نظر. سامہ اکتاہٹ.
یعنی ہم اکتا نہ جائیں، ہم جو ہے پریشان نہ ہو جائیں، اور اپنے آپ میں جو ہے ایک یہ کھلبلی محسوس نہ کرنے لگے کہ جلدی نصیحت کا معاملہ ختم ہو، تاکہ سکون پائیں، اس طرح سے جو ہے اکتاہٹ میں نہ پڑنے پائیں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ تعالی وسلم بھی جو ہے ہمارا خیال کیا کرتے تھے خطاب کے وقت، تو ہم بھی تمہارا خیال رکھتے ہیں، تو ہر دن نصیحت نہ کرنے کے بجائے صرف ایک دن نصیحت کرتے ہیں۔ تو ایک دن نصیحت حضرت عبداللہ ابن مسعود کیا کرتے تھے، اور وہ بھی جمعرات کے دن۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ مخصوص ایام جیسے کہ واعظ و نصیحت کے لیے ہوں، یا پھر میلاد کے لیے ہوں، یا پھر قرآن خوانی کے لیے ہوں، اس میں ایام کو متعین کر لینا یہ قباحت نہیں ہے، اس میں کوئی بدعت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ تاکہ ان دنوں میں اگر معلوم ہو کہ فلاں دن یہ پروگرام ہوتا ہے، فلاں دن یہ قرآن خوانی ہوتی ہے، تو تمام حضرات کیا ہو سکتے ہیں، اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ اس مصلحت کے پیش نظر اگر ایام کو منتخب کیا جائے کسی دینی امور کے لیے، تو یہ بدعت ہونے کے بجائے یہ کیا ہوگا، سنت ہی مانا جائے گا، اس لیے کہ سنت پر کیا ہے، یہ سنت پر معاونت ہے۔ اس کے بعد اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود ایک دن خطاب کیا کرتے تھے، ہر دن خطاب نہیں کرتے تھے۔ تو سائیکولوجیکل بھی یہ چیزیں بتائی جاتی ہے کہ جو چیز انسان کو بار بار دی جائے نا، بار بار کسی چیز کو پیش کیا جائے نا، تو اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے، اہمیت کم ہو جاتی ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود بار بار نصیحت نہ کرنے کے بجائے ہفتے میں صرف ایک بار نصیحت کیا کرتے تھے۔ ہفتے میں 1 سے 2 بار نصیحت کافی ہوا کرتا ہے۔ ایسے ہی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ 1 سے 2 بار نصیحت کیا کرتے تھے ہفتے میں۔ اس سے ایک چیز یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کو اتنا دیر تک خطاب نہیں کرنا چاہیے، یا اتنا دیر تک بیان نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے سامعین، حاضرین بالکل اپنے آپ کو الجھن محسوس کرنے لگیں۔ تو یہ واقعتاً یہ حدیث موجودہ زمانے کے ان خطبہ کے لیے درس نصیحت ہے اور قابل عبرت ہے کہ وہ اتنی دیر رات تک خطاب کرتے ہیں کہ جس سے سامنے والے اکتاہٹ محسوس کرنے لگتے ہیں، ان پر اونگ طاری ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال سامعین کا اور حاضرین کا ہمیشہ خیال رکھنا ضروری ہے۔ حدیث نمبر 208، وعن انس قال كان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا تکلم بکلمۃ اعادها ثلاثا حتى تفهم عنه۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم جب کلام فرماتے، گفتگو فرماتے، اعادها ثلاثا، تو جب کسی کلمے کو بولتے، یہ کہہ لیجیے اذا تکلم بکلمۃ، جب کوئی کلمہ بولتے، اعادها ثلاثا، تو اس کو 3 مرتبہ ریپیٹ کرتے، 3 مرتبہ اس کو بیان کرتے، حتی تفهم عنہ، یہاں تک کہ وہ بات مکمل طور پہ سمجھ میں آ جائے، سمجھ میں آ جاتی۔ تو ایسا کیوں ہوتا تھا کہ کسی لفظ کو 3 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے تھے؟ یہ اس وجہ سے کہ اگر وہ بات زیادہ امپورٹنٹ ہوا کرتی، زیادہ اہمیت کی حامل ہوا کرتی، تو اس کو آپ بار بار پیش کرتے تاکہ انسان کے دلوں میں وہ بات کیا ہو جائے، راسخ ہو جائے، اور وہ جو ہے سمجھ لیں۔ اور اعادہ کرتے، اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے ایک مجلس میں بولتے ہوں جو بات، وہی دوسری مجلس میں اس کا اعادہ کرتے ہوں، پھر تیسری مجلس میں اس کا اعادہ کرتے ہوں، ہے نا۔ لوگوں کے مراتب ذہن کا اعتبار کرتے ہوئے کہ لوگ ادنا بھی ہوتے ہیں، لوگ کسی کا ذہن ادنا ہوتا ہے، کسی کا اوسط ہوتا ہے، کسی کا اعلیٰ ہوتا ہے، تو مختلف مجالس میں اسی بات کا بار بار اعادہ کرتے تاکہ ادنا، اوسط، اعلیٰ تمام طرح کے لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے، ٹھیک ہے۔ تو اسی وجہ سے ایک محاورہ کہا جاتا ہے کہ من لم یفہم فی 3 مرات لم یفہم ابدا، کہ جو 3 مرتبہ ہم کسی بات کو نہ سمجھے وہ کبھی نہیں سمجھ سکتا ہے، ٹھیک۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار ریپیٹ کر کے بتاتے ہوں گے۔ یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں جو بتایا گیا کہ گفتگو کرتے 3 بار، تو یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا، ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا تھا، یعنی ہر بات کو 3 مرتبہ ریپیٹ نہیں کرتے تھے۔ بعض باتیں جو زیادہ اہم ہوتی تھی اس کو 3 مرتبہ ریپیٹ کرتے تھے، یا 3 مرتبہ الگ الگ مجلسوں میں بیان کرتے تھے۔ اب جیسے حجۃ الوداع کے موقع پہ دیکھ لیں کیا ہوا کہ حضور خطبہ دے رہے ہیں، کوئی ایک جملہ کہہ رہے ہیں نا، تو اس ایک جملے کو دائیں طرف کہا اپنے، پھر اسی جملے کو بائیں طرف، پھر اسی جملے کو سامنے، تو اس طرح سے ایک جملہ 3 مرتبہ کہا، پھر وہ بات جو ہے آگے والا پیچھے کی طرف پہنچاتا تھا، پھر اس سے پیچھے والا اور اپنے پیچھے والوں تک پہنچاتا تھا۔
تو یہ تعویل مختلف کی جا سکتی ہیں۔ وَإِذَا أَتَى عَلَىٰ قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلَاثًا، اور جب کسی قوم کے پاس آتے پھر ان سے سلام کرنے کا ارادہ کرتے، سلم علیہم ثلاثاً، تو ان سے 3 مرتبہ سلام کرتے۔ یہ 3 مرتبہ الگ الگ کنڈیشن میں ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے، اس کی مختلف تعویلیں ہیں۔ ایک تعویل تو یہ ہے 3 مرتبہ سلام کرنے کا کہ کسی مجمع میں گئے ہوں تو جو ہی مجمع میں انٹری لیے ہوں، ایک مرتبہ مجموعی طور پہ آپ نے سب سے سلام کیا، پھر جس جگہ پر آپ بیٹھے ہیں اس جگہ کے ارد گرد میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ان سے الگ سلام کرتے ہیں، تو 2 سلام ہو گئے۔ پھر جب اٹھ کر کے واپس جانا ہوتا ہے مجمع سے باہر اپنے گھر کی طرف یا اپنے مقام کی طرف، پھر دوبارہ سلام کرتے ہیں۔ تو گویا اس طرح سے 3 مرتبہ آپ سلام کرتے ہیں۔ یہ ایک پہلی تعویل ہوئی۔ اس کی دوسری تعویل یہ ہے کہ جب آپ مجمع میں جاتے ہیں تو ایک مرتبہ جو ہی مجمع کے اندر آپ نے انٹری لی تو سامنے جتنے لوگ ہیں پورے سب سے مخاطب ہوتے ہوئے آپ سلام کرتے ہیں، پھر اس کے بعد دائیں طرف دوسری مرتبہ سلام کرتے، پھر بائیں طرف تیسری مرتبہ سلام کرتے، اس طرح 3 سلام۔ یہ 2 تعویل ہوگی۔ تیسری تعویل یہ ہے کہ جب کسی کے پاس جاتے ہیں اور یعنی کسی کے گھر پہ جاتے ہیں تو پھر 3 مرتبہ سلام کرتے ہیں دروازہ کھٹکھٹانے کے ٹائم، یعنی کہ جیسا کہ حدیث میں ہے نا کہ جب کسی کے دروازے پر جاؤ تو 3 مرتبہ سلام کرو دروازہ کھٹکھٹانے کے، اگر 3 مرتبہ اگر رپلائی نہ آئے 3 مرتبہ کے بعد پھر وہاں سے تم واپس ہو جاؤ، جیسا کہ حدیث میں بتایا گیا۔ تو ہو سکتا ہے ایسے ہی حضور صلی اللہ تعالی وسلم جب کسی کے دروازے پر جاتے ہوں اور 3 مرتبہ سلام کرتے ہوں، جب 3 مرتبہ سلام کا جواب نہ ملتا ہو تیسری مرتبہ میں پھر واپس ہو جاتے ہوں، جو طریقہ بتایا گیا۔ تو یہ بھی ایک تعویل کی جا سکتی ہے۔ حدیث نمبر 209، وعن ابی مسعود الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فقال انه ابدع بی فاحملنی فقال ما عندی فقال رجل یا رسول اللہ انا ادلہ علی من یحملہ۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ابو مسعود عقبہ بن عمرو انصاری ہیں، ان کو بدری کہا جاتا ہے، لیکن آپ بدری صحابہ نہیں ہیں۔ عقبہ ثانیہ میں تو آپ حاضر تھے، لیکن جمہور اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ جنگ بدر میں آپ کی شرکت نہیں ہو پائی تھی، لیکن آپ کو بدری کہا جاتا ہے تو یہ جنگ بدر کی طرف نسبت کرتے ہوئے نہیں، بلکہ آب بدر کی طرف، مائے بدر کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ کو یہ بدری کہا جاتا ہے۔ شاید آپ کی پیدائش اس مقام پر ہوئی ہو، جنگ بدر کے مقام پر، اس لیے آپ کو بدری کہا جاتا ہے آپ کے نام کے ساتھ۔ کوفہ میں آپ سکونت پذیر تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ تو حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آیا، فقال، پھر عرض گزار ہوا، کہا انہ ابدع بی، ابداع کا لفظ آیا ہے نا، ابداع کا معنی ہوتا ہے کہ کسی کی سواری چلتے چلتے کیا ہو جائے، تھک جائے، بوجھ زیادہ لاد دینے کی وجہ سے، ہے نا، یا یہ کہ جس کے پاس سواری نہ ہو، تو انہ ابدع بی فاحملنی، اس نے کہا کہ میرے پاس سواری نہیں ہے، فاحملنی، تو مجھے سواری دے دیں، یا یہ ہے کہ میری سواری تھک چکی ہے، فاحملنی، مجھے ایک سواری دے دیں۔ فقال، تو آپ نے فرمایا ما عندی، میرے پاس تو نہیں ہے۔ اچھا، حضور نے جو کہا کہ میرے پاس نہیں ہے، تو اس سے اس حدیث کی نفی نہیں ہوتی ہے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں جب بھی کوئی آتا تو آپ لا نہیں فرماتے، بلکہ کچھ نہ کچھ دے دیا کرتے تھے۔ تو یہاں تو ما عندی حضور نے فرما دے، میرے پاس نہیں ہے، حالانکہ حضور کو دینا چاہیے تھا۔ دیکھیے، اس کا جواب یہ ہے کہ جو کہا گیا ہے نا کہ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، تو یہ اس وقت ہے جب حضور کے پاس کوئی سامان ہو، اس کے باوجود آپ نے لا فرما دیا ہو۔ ایک تعویل۔ دوسری تعویل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی کسی مانگنے والے سے یہ نہیں فرمایا کہ میں تم کو یہ سامان نہیں دوں گا، ہے نا، نہیں کا سوال آپ نے نہیں فرمایا، ٹھیک ہے، صرف یہ کہا حضور نے کہ ما عندی، میرے پاس یہ نہیں ہے، یہ نہیں کہا میں تم کو نہیں دوں گا، بلکہ حضور نے پھر انتظام بھی فرمایا دوسرے کے ذریعے۔ فقال رجل، تو ایک شخص نے کیا کہا، یا رسول اللہ انا ادلہ علی من یحملہ، میں اس کو ایسے شخص کے بارے میں بتاتا ہوں، ایسے شخص کی طرف رہنمائی کرتا ہوں، من یحملہ، جو اس کو سواری کا انتظام
جو اس کے لیے سواری کا انتظام کر دے یا جو اس کو سواری دے دے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جو کسی خیر کے کام پر رہنمائی کرے، کسی بھلائی کی طرف رہنمائی کرے، فلہ مثل اجر فاعلہ، تو اس کو اس بھلائی کے کام کرنے والے کے اجر کے برابر ثواب ملے گا، اس کرنے والے کے اجر کے برابر ثواب ملے گا۔ جیسے من سنّ فی الاسلام سنۃ حسنۃ تھا نا، کہ جو اسلام کے اندر کسی اچھی چیز کی ایجاد کرے تو ایجاد کرنے والے کو ویسے ہی ثواب ملے گا جیسا کہ اس ایجاد کردہ چیز پر عمل کرنے والے کو ملے گا۔ ایسے ہی جو کسی خیر کی طرف رہنمائی کرے تو خیر کی طرف رہنمائی کرنے والے کو بھی وہی ثواب ملے گا، اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ اس نیک کام کے کرنے والے کو ثواب ملے گا۔ رواہ مسلم، اس حدیث کی روایت امام مسلم نے کی ہے۔